واہ کیا بیان نہیں کرنا ہے. واہ کیا
یہ ایسا عطا کیا کہ محققین نے لکھا، جو سوابے انہیں جنہوں نے لکھی انہوں نے لکھا کہ حضور سید غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ پاکر ذات ولی ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے شہر میں 1100 لڑکے عطا فرمائے اور وہ تمام کے تمام لڑکے پیدا ہوئے۔ یہ اللہ کے ولی کی ولادت کی برکات ہے کہ اللہ نے اپنے محبوبین کے محبوب کو وہ عزت و مقام دیا، وہ مرتبہ دیا کہ آپ کی پیدائش کے وقت کسی کو بھی لڑکی نہیں دی بلکہ تمام کے تمام کو لڑکے عطا فرمائے۔ اور یہی نہیں بلکہ آپ کی کرامات کے اندر یہ آتا ہے کہ آپ کی شان یہ ہے کہ آپ ابھی پیدا ہوئے ہیں اور حالت یہ ہے کہ چھوٹے بچے کے اوپر شریعت کے احکام لاگو نہیں ہوتے، وہ مکلف نہیں ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو محبوبین کی صف میں شامل ہوتا ہے ان سے ایسے معاملات ثابت ہوتے ہیں کہ آپ پیدائشی طور پر ابھی پیدا ہوئے ہیں جب رمضان مبارک ہو اور آپ نے پورا مہینہ گویا اس طرح گزارا ہے کہ دن میں ماں کا دودھ نوش نہیں کیا بلکہ وہ اس طرح گزارا کہ گویا آپ روزے سے۔ یہ آپ کی کرامات ہے، یہ اس وقت ہے کہ ایک مرتبہ سوال ہوا کہ آپ کو کب معلوم ہو کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں جب مدرسہ جاتا یعنی پڑھنے جاتا تو میری ندا آتی، ہٹ جاؤ اللہ کے ولی کے لیے راستے کو کشادہ کر دو، تو مجھے اس وقت علم ہوا کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ بچپن کے معاملات ہیں، یہ اس وقت کے معاملات ہیں کہ جب بندہ شعور کی عمر کو گزرتا ہے، لیکن قربان جائیے حضور سید غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس مقام و مرتبے پر آپ اس چیز پر قربان جائیے کہ آپ کی تربیت کا انداز یہ ہے کہ کم سنی کی عمر میں جیلان کے قصبے سے جب آپ نے بغداد کا سفر کیا کہ بغداد میں اس وقت کے بڑے بڑے علماء موجود تھے، بڑے بڑے قرآن پڑھانے والے موجود، بڑے بڑے محدثین موجود، اور وہ ان کی بارگاہ میں جا کر یہ علم حاصل کرنا چاہتے تھے جو حضور سید غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بنیادی طور پر کمزور تھے، لیکن اللہ اکبر کبیرہ وہ علم کا شوق اور ذوق تھا کہ آپ نے اپنے قصبے کو چھوڑ کر بغداد کی طرف راستہ سفر اختیار کیا۔ اور یہی نہیں بلکہ ان کی ماں نے نصیحت کی کہ بیٹا یہ سفر تو اختیار کر رہے ہو، میری نصیحت لے کر جانا کہ کبھی تم جھوٹ نہ بولنا۔ اس واقعے کو آپ نے ہمیشہ سن رکھا ہے، میں ہمیشہ جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو بیان کرتا ہوں تو اس واقعے کی طرف ضرور مختصر نشاندہی کرتا ہوں کہ حضور غوث اعظم ابھی کمسنی کے عالم میں ہے، ابھی وہ معاملہ نہیں ہے کہ آپ فرض و نصیحت کے منصب پر ہوں یا بغداد کی جامع مسجد میں فرض و نصیحت فرما رہے ہوں، بلکہ ابھی تو آپ اتنے مرتب ہیں، لیکن اللہ اکبر کبیرہ آپ کی عادت و اخبار کیا ہے کہ آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کے حکم کو ایسا لازم پکڑا کہ جان پر بد آئی، بغداد کے سفر میں ڈاکوؤں نے بھی پکڑا تو ماں کو بات کرنے سے دریغ نہیں کیا، اپنی والدہ کے حکم کو پکڑے رکھا اور سچ بول کر وہاں پر ایک صفت اپنی ظاہر کی کہ اللہ کا ولی جھوٹ نہیں بولتا۔ اور یہ واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کمسنی کے اندر جب ڈاکوؤں نے پکڑ لیا، ان کی تلاشی لی گئی لیکن ان سے کچھ برآمد نہیں ہوا، پوچھا گیا تو یہی کہا کہ میرے پاس اشرفیہ موجود ہے۔ اس کے بعد جب ان سے پوچھا کہ وہ اشرفیہ کہاں ہے تو اپنی قمیص کے اندر سے انہوں نے نکال کر دیا۔ کہنے لگے، ڈاکو بھی کہنے لگے کہ اے بچے یہ معاملہ کیا ہے، ہم سے تو سارے کے سارے لوگ بات چھپاتے ہیں، ہم سے جھوٹ بولتے ہیں، تو یہ کیسا بچہ ہے کہ تو اپنے بات کو اپنے آپ سے ظاہر کر رہا ہے۔ قربان جائیے قادریوں، حضور غوث اعظم سے محبت کرنے والوں، قربان جائیے حضور غوث اعظم کی کمسنی میں یہ عالم ہے کہ اپنی والدہ کے کہنے کو کیسا مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں کیسے جھوٹ بولتا، میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ اے عبد القادر کبھی جھوٹ نہ بولنا، سبحان اللہ، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ آج اس کے اندر بہت بڑا سبق ہے کہ ہم اپنی نسبت حضور غوث اعظم کے ساتھ رکھتے ہیں، ہم ان کا دم بڑھتے ہیں، ان کی منقبت پڑھتے ہیں، ان کی
کی شان کے قصیدے پڑھتے ہیں، ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کمسنی کے اس معاملے کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ شان ہے کہ آپ ڈاکوؤں کے اندر گھرے ہوئے ہیں، جان پر بنی ہوئی ہے، لیکن والدہ کے حکم کو انہوں نے اس سے انحراف نہیں کیا، بلکہ والدہ کے حکم کو بھی مانا اور شریعت کی پاسداری کرتے ہوئے سچ کہا۔ تو آج اس 11ویں شریف کی نسبت سے آج ہمیں اس بات کا پختہ ارادہ کرنا چاہیے کہ جہاں ہم حضور غوث اعظم سے محبت قدم بڑھتے ہیں، جہاں ان کی عقیدت کی بات کرتے ہیں، جہاں ان کے ساتھ والہانہ محبت کی بات کرتے ہیں، اپنے مال کو خرچ کر کر حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی 11ویں شریف بناتے ہیں، وہیں ان کی سیرت کے پہلوؤں کو دیکھیں اور اس بات کا خود سے پکا عہد کریں کہ آج جان پر کیسی بن پڑے، آج کیسی مشکل آ جائے، میں تو حضور غوث اعظم کے در کا سب ہوں، میں ان کا غلام ہوں، میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں۔ یہ بنیادی وعدہ ہونا چاہیے، اپنے شیخ سے یہ وعدہ ہونا چاہیے کہ شیخ آپ کی سیرت میں تو ہم نے یہ پڑھا ہے کہ آپ کمسنی کے عالم میں جھوٹ نہیں بولتے، تو ہم تو آپ سے عقیدت رکھے ہیں، ہم کیسے جھوٹ بولیں گے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نسبت خام خیالی والی ہو جائے، یہ نسبت فقط دکھاوے والی ہو جائے۔ حقیقی طور پر نسبت والا وہ ہے جو پیغام غوثیت کو سمجھتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہی نہیں بلکہ حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے اس سفر میں یہ کرامت دکھائی، اللہ اکبر کبیرہ، کہ جو والدین کے حکم کو مانتا ہے، شریعت کی پاسداری کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے کتنے لوگوں کو گناہوں سے توبہ عطا فرماتا ہے۔ اس وقت تمام کا تمام گروہ جو سردار کے ساتھ وہ اسی وقت حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دست اقدس پر تائب ہوا، اپنے گناہوں سے توبہ کی اور اس کے بعد اس بات کا عزم کیا کہ وہ آئندہ رہزنی نہیں کریں گے، آئندہ ڈکیتی نہیں کریں گے، مسلمانوں کو اذیت نہیں پہنچائیں گے۔ یہ وہ کرامت ہے کہ جسے ہمیں سن کر سبحان اللہ بھی کہنا ہے اور جس کو ہمیں اپنے دل میں اتار کر عملی پہلو کے ساتھ اپنی زندگی میں نافذ کرنی ہے کہ ہم حقیقی معنوں میں سگے غوث اعظم ہے، اور سگے غوث اعظم وہ ہوتا ہے جو سچ بولتا ہے، سگے غوث اعظم وہ ہوتا ہے جو جھوٹ سے نفرت کرتا ہے، سگے غوث اعظم وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے والدین کو ستاتا نہیں بلکہ والدین کے حکم کو مانتا ہے۔ یہی بنیادی چیزیں ہیں۔ میں علم و تقویٰ پر بات کروں، زہد پر بات کروں، اللہ اکبر کبیرہ، حضور غوث اعظم کی شان بیان کرنے کے لیے یہ مختصر وقت بہت کم ہے۔ ان کی شان بیان کی جائے تو کس کس پہلو کو بیان کیا جائے، ان کے والدین کے عظمت و زہد و تقویٰ کو بیان کی جائے تو کس کس پہلو کو بیان کیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں اس تصور کے اندر لے کر جانا چاہتا ہوں کہ بغداد جو علم و فنون کا مرکز ہے، جہاں پر بڑے بڑے علماء موجود ہیں، بڑے بڑے محدثین موجود ہیں، مفسرین موجود ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، آسمان ولایت کا یہ چمکتا ستارہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بغداد کی جامع مسجد میں اپنے وعظ فرما رہے ہیں، منبر پر اللہ اکبر کبیرہ برجمان ہے، اس کے اندر رجال اللہ بھی موجود ہیں، اللہ والے بھی موجود ہیں، عام لوگ بھی موجود ہیں، ارے محدثین بھی موجود ہیں۔ معاملہ کیا ہے؟ وہ حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے قرآن سننے آئے ہیں، حضور کی حدیث سننے آئے ہیں، ان کے نام جان کے دین کے مسائل سننے آئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان کی شان یہ ہے کہ 70,000 کا مجمع ہوتا، حضور غوث اعظم اپنے منبر سے بیٹھ کر قرآن سناتے، حدیث سناتے، دینی مسائل سناتے۔ عالم یہ تھا کہ جس طرح آگے والوں کو آپ کی آواز آیا کرتی تھی، آخری صف میں بیٹھے ہوئے شخص کو بھی حضور غوث اعظم کی ویسے ہی آواز آتی تھی۔ سبحان اللہ، یہ آپ کی کرامت ہے کہ 70,000 کا مجمع۔ مورخین نے لکھا، ارے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، آج کسی کے پاس 70 فرد آ جائیں تو وہ دل میں پھولے نہیں سماتا۔
اللہ اکبر کبیرہ، آپ کو کیسے اللہ نے طاقت دی، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین کے پیغام کو رجال اللہ میں بیان کرتے، اور یہی نہیں بلکہ بڑے بڑے صوفیاء، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدثین حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے واعظ میں بیٹھا کرتے، اور پھر ان کا عالم کیا ہوتا۔ ایک مختصر واقعے کے ساتھ اس بات کو ختم کروں گا۔ میری زبان اس مختصر وقت میں کس طرح اس کو شارٹ کر رہی ہے یہ میں جانتا ہوں کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے واعظ کا بہت چرچا تھا، آپ کی نصیحتوں کا، آپ کے علم و فن کا بہت چرچا تھا۔ آپ کی شان یہ تھی کہ آپ فقہ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ان تمام چیزوں میں بیک وقت ایسی دسترس رکھتے کہ کسی فقہ کا ماننے والا آتا، آپ اس کو اس کی فقہ کے مطابق مسئلہ بتایا کرتے تھے۔ یہ شان ہے کہ عام طور پر جو مفتی ہوتا ہے وہ اپنے فقہ کو جانتا ہے، دیگر کے مسائل کو نہیں جانتا، لیکن حضور غوث اعظم کی شان یہ تھی کہ آپ پیر پیرا ہیں، میر میرا ہیں۔ اللہ نے آپ کو مقام ولایت کے اندر ایسا مقام دیا ہے کہ بڑے بڑے آپ کے آ کر باز و نصیحت کو سنتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ 40 سال تک، کم و بیش 41 سال تک باز و نصیحت کرتے رہے، باز و نصیحت کرتے رہے، اور معاملہ کیا ہے کہ حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جب بغداد کی جامع مسجد میں بیٹھتے تو آپ کے پاس افراد کا جمع غفیر ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ابن جوزی بہت بڑے محدث ہیں، اسماء الرجال کے اتنے بڑے ماہر ہیں کہ حدیث پر کلام ہو تو یہ لوگوں کے نسب کو کھنگالتے، ان کے احوال کو کھنگالتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ علامہ ابن جوزی علیہ رحمہ کے درس میں ایک شخص بیٹھا کرتا تھا، وہ کچھ دنوں سے نظر نہیں آتا۔ جب وہ نظر آیا، ابن جوزی نے پوچھا، اے فلاں تم کہاں ہو آج کل نہیں آتے؟ تو کہنے لگا میں اب شیخ عبد القادر جیلانی کے جو ہے وہ وعظ میں جاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا وہ ایسی کون سی بات بتاتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ابن جوزی جو اپنے وقت کا بہت بڑا امام ہے، ابن جوزی جن کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اسماء الرجال ہوں، احادیث ہوں، حدیث کے اندر امام جانے والے، امام مانے جانے والے، ابن جوزی کا عالم یہ ہے کہ وہ حضور غوث اعظم کی مجلس میں پہنچے ہیں، وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو کیسا علم عطا کیا، کیسا مقام عطا کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضور غوث اعظم نے ایک قرآن کی آیت پڑھی، اس کی تفسیر بیان کرنا شروع کی تو ابن جوزی نے کہا عالم تو میں اس کو جانتا ہوں، دوسری بیان کی عالم تو میں اس کو بھی جانتا ہوں، تیسری بیان کی ابن جوزی کہتے ہیں عالم تو میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضور غوث اعظم کے علم و زہد و تقویٰ کا وہ کمال ہے کہ قرآن کی آیت بیان کر کر آپ تفسیر بیان کرتے چلے جا رہے ہیں، تفسیر بیان کرتے چلے جا رہے ہیں۔ بعض مورخین نے لکھا 7، بعض میں اس سے زیادہ پر۔ ابن جوزی نے کہا میں جانتا ہوں، لیکن جب تعداد اس سے بڑی تو کہا میں اس کو نہیں جانتا۔ حضور غوث اعظم نے ایک قرآن کی آیت کی تفسیر 1 2 نہیں، 2 4 نہیں، 10 12 نہیں، بلکہ 40 تفاسیر تک بیان کی۔ یہ آپ کا علم ہے، لیکن آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم مقام غوثیت کو پہچانیں۔ آج ہم اپنے آپ کو سگے غوث پاک کو کہتے ہیں، کہیں یہ عالم تو نہیں ہے کہ ہمیں ناظرہ قرآن پڑھنا نہیں آتا، فرض نماز کی آیات درست نہیں آتی، اگر نہیں آتی تو اپنے قبلے کو درست کیجئے، اپنے سگے غوث اعظم ہونے کو یہ ثابت کیجئے کہ حضور غوث اعظم کا مقام تو یہ ہے کہ وہ ایک آیت بیان کر کے 40 تفاسیر بیان کریں۔ حضور غوث پاک کا میں سب ہوں، میں 40 صورتیں یاد کروں، مختصر 40 آیتیں یاد کروں، درست۔ یہ ہمیں بنیادی طور پر یہ وہ قرض ہے جو ہمیں ادا کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب 40 جو ہے وہ تفاسیر بیان کر لی تو ابن جوزی نے کہا اللہ اکبر کبیرہ، حضور غوث اعظم نے فرمایا یہ کال تھا، اب کال سے ہم حال کی طرف چلتے ہیں۔ تو مورخین لکھتے ہیں کہ ابن جوزی جیسا نقاد بھی، اتنا بڑا محدث بھی، جب حضور غوث اعظم کی مجلس میں تھا تو کال سے حال کی طرف گیا تو اس نے بھی اپنے کپڑوں کو پھاڑ لیا اور وجدانی کیفیت میں آ گیا۔ یہ حضور غوث اعظم کی علمی مجلس کا حال ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس علم کے پھول کو پہچانیں، اس خوشبو کو پہچانیں
کہ جہاں یاری شریف کا ایک بنیادی مقصد یہی ہے کہ اللہ والوں کے ذکر سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ والوں کی یاد سے دل پسشتا ہے، اللہ والوں کی یاد سے دل کی گندگی دور ہوتی ہے۔ وہیں اللہ والوں کی سیرت پر عمل ہماری زندگی کو سنوار دیتا ہے۔ اللہ کریم مجھے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حقیقی غلاموں میں شامل فرمائے، اور ہم تو یہی کریں گے۔ تجھ سے در سے سر اور سر سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، وما علیہ الا البلاغ۔